بلدیاتی اداروں میں ٹائم اسکیل ایک عذاب بنا ہوا ہے۔ 2010 میں آنے والا نوٹیفیکیشن جس کے تحت قابل احترام اساتذہ کو ٹائم اسکیل مل جانا چاہیے تھا، لیکن حیران کن طور پر سابق ایڈمنسٹریٹر ہوں یا پھر منتخب چیئرمین، انہوں نے بھی دور تک ہاتھ نہیں رکھا اور مال سمیٹتے چلے گئے اور یقینی طور پر اساتذہ اکرام احتجاج کرتی رہی۔ یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ بلدیہ وسطی کی اساتذہ اکرام نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ کل وہ احتجاج کریں گی ٹائم اسکیل کے حوالے سے، اور 11 اپریل کو شروع ہونے والے امتحانات کے ٹائم ٹیبل لینے سے انکار کر دیا ہے۔ پہلے ٹائم اسکیل کی بات کرو، کیونکہ پیدا گیری جاری ہے۔ جی ہاں، پیدا گیری جاری ہے۔ ابھی تو ایک سکندر ملہ تھا، ابھی آنے والے دن میں بڑے سکندر ملہ نکلیں گے اور پیدا گیری کے وہ دروازے کھولیں گے کہ رہے نام اللہ کا، کیونکہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی کا مشیری اس کو بلڈنگ آف پوسٹنگ پر لے کے جائے گا۔ یہ ہم بڑے وسوس سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی ایک ادارے کے پاس پہنچنے والا ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی ٹائم اسکیل کی طرف توجہ دینے کے بجائے دوسرے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ احتجاج احتجاج احتجاج، کوئی بات نہیں۔ لیکن بلدیہ وسطی کے اساتذہ کرام نے احتجاج کا فیصلہ کر لیا اور کل سے مختلف اسکولوں میں احتجاج کیا جائے گا کہ ٹائم اسکیل کی بات کرو، ٹائم اسکیل دو۔ بڑے ہوئے پیسے تو سونگتے بھی نہیں ہیں، لیکن پیدا گیری کی مہم ٹائٹ جاری ہے۔ یہ آنے والے دوسرے سکندر ملہ وقت پر بتائیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ بلدیہ وسطی میں جہاں اساتذہ کرام نے گزشتہ 15 دن پہلے بھی احتجاج کیا تھا اور ٹائم اسکیل کے لیے نعرے لگائے تھے، سن لیجئے۔ یہاں پر بڑی ہوئی تنخواہ کے لیے بھی نعرے لگے، آپ نے سن لیا۔ یہ یقینی طور پر ایک دھچکا تھا، لیکن انتظامیہ سمم گمم۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ٹائم اسکیل یقینی طور پر 2010 سے آیا تھا، لیکن اساتذہ اکرام قبر میں چلی گئیں یا چلے گئے، لیکن بدعنوان کرپٹ لوگ لوٹ کر اپنی خزانے کو بھرتے رہے۔ اسی میں سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، جس پر اللہ کی تو لعنت برس رہی ہے، لیکن جلد نیب کے ادارے کی گرفت میں آنے والا بھی ہے۔ یہ ہم آپ کو وثوق سے بتا رہے ہیں۔ اس نے بھی اساتذہ اکرام کی چیخیں نکال دی تھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اساتذہ اکرام بلدیہ کورنگی کی چیخ کر مظاہرہ کر رہی ہیں، اور یہ لوٹ مار کے پیسے سے خریدے گئے کالے ٹرک کے ساتھ کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے، جبکہ اس کا ماتحت اسلحے سے اساتذہ اکرام کو دھکیل رہا ہے اور اساتذہ اکرام کو مغلوظات بھی بکی گئیں۔ یہ ہے قابل احترام اساتذہ کا بلدیہ کورنگی میں سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ، جس پر اللہ کی لعنت برسنے والی ہے اور جلد یہ شکنجے میں آنے والا ہے، لوٹ مار کر کے فرار ہو گیا۔ محتاط اندازے کے مطابق کئی ارب کا معاملہ ہے۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے تو 2 ارب روپے کی کہانی کی ہے، لیکن رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے۔ کالا ٹرک 65 لاکھ کا ہے، اور ایک نہیں 2 ٹرک آئے تھے، اور دوسرا کدھر گیا پتہ نہیں، تیسرا ایک نے اپنے لیے خریدا۔ یعنی کہ روڈ کٹنگ کی مد میں یقینی طور پر اربوں روپے کے گھپلے ہیں، اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں یہ چیئرمین تو جائے گا، ساتھ میں اپنے 2-3 P&R کے افسران بھی اس وقت کے لے کے جائے گا، جبکہ اپنے کوآرڈینیٹر کو بھی نہیں بخشے گا۔ یہ بہت ہی ہلکا پھلکا ہے، کئی نام لے گا۔ تاہم افسران نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم وعدہ ماف گواہ بنیں گے، اس لیے کہ سارا کام چیئرمین کا ہے۔ اس لیے کہ چیئرمین نے کیا ٹوپی پہنائی تھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، سنیے۔ ہم سب کچھ دے کے جائیں گے، اب سب کچھ لے کے بھاگ گیا، سنیے ذرا اس کا جھوٹ اور فراڈ۔ ایک ہم نے 10% جو ہے وہ ہمارے اوور ڈیو ہے، وہ ہم نہیں لگا سکتے تھے امپلائز کا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 15.80 کا شیئر ہمیں مل رہا ہے، اور جس میں ہمارا 14.88 جو ہے وہ ہماری سیلری جا رہی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس 1 کروڑ کا صرف ڈفرینس رہ گیا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ دشواری ہے، لیکن اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سسٹم کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہم ملازمین کو 10% بھی دے کے جائیں گے، اور ایجوکیشن ہے جو 15% اور جو ہمارا محکمہ ایجوکیشن کے ہمارے امپلائیز ہیں جن کو ٹائم اسکیل نہیں ملا، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، تو وہ ہم اپنے
जाने से पहले जो भी हम इंशाल्लाह उसको भी हम कंप्लीट करके जाएंगे, ताकि हमारे ऊपर कोई भी एम्प्लॉय का कोई भी 1 रुपए का भी ड्यूज ना रहे, या कोई भी एम्प्लॉय के ना सुनने के उसके साथ कहीं पे कोई उसकी कोई चीज़ पुरानी कोई चीज़ रह गई है। सुना आपने, ये था चोरमैन जो कुछ कहानी कर रहा था, लेकिन कितने अफसोस की बात है, मासूमियत के साथ लूट मार में लगा रहा, और 4 साल में लूट मार के बाद सब कुछ करके असातिज़ाए कराम की बेइज्जती करके फरार हो गया। लेकिन जाने से पहले वो कुछ और भी बोल गया था, यानी केडीए वालों पर भी लानत भेज गया था, और केडीए वाले भी सम्मम बकमुम है, इस तरफ नहीं देख रहे कि उस पर एक टक्कू ने, यानी कि जिसने लांडी कॉर्निंगी मलिर शाह फैसल के वसाइल को लूटा, वो उन पर किस तरह लानत भेज के जा रहा है। ज़रा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। हराम खा खा के ये जो केडीए के अफसरान हैं, इनकी आप शक्लें देखेंगे, इनकी शक्लें कैसी हो गई हैं। केडीए कराची की लातादाद ज़मीनों को इन्होंने बेचा है, कोरंगी की लातादाद खाली प्लॉट्स जो थे वो इन्होंने बेचे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर मुदाखलत नहीं करता तो ये तो सब कुछ बेच चुके होते। ये चोरमैन था, केडीए वाले पर लानत भेज रहा था, उनकी शक्लें बता रहा था। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में आज जो मौजूद है वो भी इनकी शक्ल देख रहे होंगे, और आने वाले दिनों में इस चोरमैन की शक्ल ज़रूर देखेंगे, जिसने टाइम स्केल पर बड़े मजालिम किए असातिज़ाए कराम के साथ साथ और लोगों के साथ भी, क्योंकि ये शहंशाह मजालिम था वक्त का। लेकिन आज यकीन करें कि ये माशरे में मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, और आने वाले दिनों में तो इंशाअल्लाह लांडी कौरंगी मलिर शाह फैसल के लोग बेहतरीन फैसला करेंगे और इस जैसे चोरमैनों को हमेशा के लिए बेनकाब करेंगे। लेकिन इदारे भी आ रहे हैं, लेकिन बल्दिया वस्ती के असातिज़ा ने एक बार फिर टाइम स्केल की आवाज़ लगा दी है। टाइम स्केल एक पुराना मामला है, लेकिन बदउनवान अफसरान देने नहीं देते, और यकीनी तौर पर रमज़ान मुबारक में जो झूठ बोले, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर हो या दीगर लोग, वो फिर अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच पाएंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।